ڈپریشن کیا ہے یہ ڈپریشن؟ گھر کے حالات خراب ہیں، کاروبار کے حالات خراب چل رہے ہیں، کسی کو آفس کی پریشانی، کسی کو کام کا دباؤ، کسی کی گرل فرینڈ روٹ چکی ہے یا کسی کی پسند کی شادی نہ ہو رہی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، خرچ بڑھ گئے ہیں، بندہ کہاں جائے، کس کو منہ دے؟ تو انسان اکثر ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن اس سے زیادہ ڈپریسنگ سچویشن نہیں ہو سکتی اور اس سے زیادہ مایوسی کی سچویشن نہیں ہو سکتی ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں اندھیرا، پھر سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، اور پھر سمندر کے نیچے جو ہے وہاں پہ اندھیرا۔ کون تھے یہ نبی؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ آپ سوچیں کہ بندہ کہیں کمرے میں بند ہو جائے تو چلو کھٹکھٹاتا رہے گا کہ کبھی تو کوئی آواز سنے گا نا، کمرے میں یا جنگل میں کبھی تو کوئی آئے گا نا کہ آ کے دروازہ کھولے گا۔ اب یہ بتائیں مجھے، مچھلی کے پیٹ میں ایک بندہ ہے اور مچھلی سمندر کی گہرائیوں میں ہے، کون آواز سنے گا؟ کوئی سنے گا اس کی آواز؟ کوئی سننے والا ہے؟ اگر کوئی سننے والا ہے تو کون ہے؟ وہ صرف اللہ ہے۔ تو انہوں نے اس مایوسی کی حالت میں کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ میں ظالم ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو پاک ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اب علماء کہتے ہیں کہ جو بندہ اندھیروں کی گہرائیوں میں ہو، جس سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہو کہ میں کیا کروں، زندگی کہاں جا رہی ہے، اسے اس آیت کا ورد کرنا چاہیے بہت زیادہ۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے ابلیس کی طرح۔ ابلیس مایوس ہو گیا، اسی لیے اس کا نام ابلیس ہے۔ ابلیس کا مطلب ہے مایوس ہو چکا ہے، ورنہ اصل نام تو اس کا عزیز ہے۔ کامیاب بندہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، چاہے حالات کیسے مرضی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں کس کی عبادت کرتا ہوں، جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی پتا نہیں گرتا کہ اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ پتا کہاں گر رہا ہے، تو آپ کے غم کا اللہ کو نہیں پتہ ہوگا، آپ کی مشکل کا اللہ کو نہیں پتہ ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ پتہ ہے نا؟ اگر اللہ کو اتنا پتہ ہے کہ پتا کہاں گر رہا ہے، تو آپ کے غم، آپ کے آنسوں کا بھی اللہ کو پتہ ہے، لیکن تب جب مدد مانگی جائے۔ کچھ لوگ بہت جلدی گیو اپ کر لیتے ہیں، جب بالکل کامیابی ان کے قریب ہوتی ہے تب وہ گیو اپ کر جاتے ہیں۔ تو ایسا ہمیں نہیں بننا، ہمیں چلتے رہنا ہے، دوڑتے رہنا ہے، مشکلات کا مقابلہ کرتے رہنا ہے، کھڑے ہونا ہے، چیلنجز کو فیس کرنا ہے۔ آپ کو ایک مثال دوں چیونٹی کی۔ چیونٹی اگر کسی راستے سے گزر رہی ہو اور آپ اس کے سامنے اپنی انگلی رکھ دیں تو وہ آپ کی انگلی اٹھانے کا انتظار نہیں کرے گی، بلکہ اپنا راستہ بدل کر اپنی منزل مقصود کی طرف چل پڑے گی۔ تو چیونٹی سے سیکھنا چاہیے۔ اسی لیے
کسی ایک راستے کو بند پا کر تھک ہار کر نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ راستے اور بھی ہیں، اور روزی دینے والی ذات آسمان میں ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ انسان جو ہے کہ جب اس کو اچھائی پہنچے تو بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اسے کوئی شر چھو لے، کوئی مشکل آ جائے تو اسی وقت مایوس ہو جاتا ہے، گیو اپ کر دیتا ہے کہ میری زندگی برباد ہو گئی، میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں، ہمارے انبیاء اکرام نے کیا کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا تھا، ان کا کیا قصور تھا کہ ان کے بیٹے، جو بھی بیٹے تھے وہ ان سے چھین لیے گئے، وفات ہو گئی، بیوی جو ہے اس کی وفات ہو گئی جب شب ابی طالب میں تھے، اتنی مشکلات میں انہوں نے زندگی گزاری۔ تو بات یہاں یہ نہیں ہوتی کہ قصور کیا تھا، بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے جتنی محبت کرتے ہیں اس کا اتنا ہی امتحان لیتے ہیں۔ تو اگر آپ کی زندگی میں بھی ایسی کوئی امتحان یا آزمائش چل رہی ہے تو مایوس نہ ہو، بس صبر رکھیں اور اپنے اللہ سے مدد مانگتے رہیں۔ یا اللہ، تیری آزمائش سے ہمیں کوئی شکایت نہیں، بس اتنی سی دعا ہے، ہمیں تیری ہر آزمائش میں کامیابی نصیب فرما، آمین۔ دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔